وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم ان پر گواہ بن کر اٹھیں گے۔ تو یہ دو بڑے بڑے مقامات تھے سورہ آل عمران اور سورۃ النساء جو میں نے کور کیے، جو بالکل توفع کے معنی کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ باقی یہ بات یعنی لاجیکلی مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ جو متوفی کا میں یقیناً عین ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ وقتی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے غنودگی یا نیند طاری کی ہو، جیسا کہ سورہ انفال کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پہ میدان بدر کے اندر نیند طاری کر دی تھی، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہماری تلواریں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی۔ نیند آنے سے بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیں میدان جنگ میں کسی کو نیند آتی ہے؟ جب آپ 300 نہتے ہوں اور سامنے 1000 تلواروں والے ہوں تو کس کو نیند آتی ہے؟ وہ نیند آنے کا ثبوت تھا کہ اللہ نے طاری کی کہ ریلیکس ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی توفی یہ والی ہوئی ہوگی کہ ان پہ نیند طاری کی، ورنہ ایک جو جاگتا ہوا بندہ ہے آپ اس کو اس طریقے سے 4 فرشتے ایک دم اٹھا کے لے جائیں تو وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اچانک ایک انسان کیا رسپانس کرے گا۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ 2014 کے دھرنوں میں جب ایک دفعہ سپیکر پھٹ گیا تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی ایسے ہو گئے تھے۔ وہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، کوئی صحابی ہو، اہل بیت میں سے ہو، وہ ظاہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان ہی اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوتا، یہ آٹومیٹکلی سگنل جنریٹ ہوتے ہیں تو انسان فوراً آواز سن کے یوں کرتا ہے، یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ جیسے آپ کسی کے چہرے کی طرف کوئی چیز بڑھائیں تو اس کی آنکھیں فوراً بند ہوتی ہیں، اب وہ جان بوجھ کے نہیں، خود نہیں کر رہا ہوتا، وہ آٹومیٹکلی ہوتی ہیں، اللہ نے سگنل کا ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ غنودگی طاری ہوئی، ان کو نیند کی حالت میں اللہ نے اوپر اٹھا لیا، پھر دوسرے آسمان پہ پہنچ کے ان کو بتایا ہو کہ حضرت اب آپ پہنچ گئے یہاں پہ، اب انتظار کریں۔ اور کیا انتظار ہے کہ 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے ہیں، ابھی تک ان کی عمر 33 سال پہ رکی ہوئی ہے۔ وہ میں حدیثیں بتاؤں گا، نبی علیہ السلام کی ملاقات بھی ہوئی شب معراج حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہ متوفی کا ہم نے یہ والا ترجمہ جو کیا وہ قرآن حکیم میں فٹ ان بیٹھتا ہے۔ اچھا، بعض حلقوں کی طرف سے صحیح بخاری سے حضرت ابن عباس کا ایک قول پیش کیا جاتا ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4623 نمبر حدیث کے باب کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے کہ ابن عباس کہتے تھے یہ متوفی کا جو مطلب ہے یہ ہے ممیتو کا، میں تجھے موت دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تو ابن عباس 68 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ بیچ میں جو آلموسٹ 150 سال کا جو فرق ہے نا وہ سند سے پورا ہوگا۔ تو امام بخاری نے اس کی سند بیان نہیں کیا، یہ بغیر سند کے قول ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا، 1 ملین سے زیادہ میری ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھی گئی ہے، کیا صحیح بخاری 100% ٹھیک ہے؟ تو ہم بخاری کی جو متصل الاسناد مرفوع احادیث ہیں ان کو صحیح مانتے ہیں۔ جو بخاری میں امام بخاری نے بغیر سند کے اقوال نقل کیے ہیں نا چیپٹرز کی ہیڈنگ میں، اچھا مزے کی بات ہے، شکر ہے اس کے نمبرز نہیں لگے ہوئے، جس حدیث کا نمبر ہوگا نا اس کی سند ہوگی، اس کا نمبر کوئی نہیں ہے، یہ میں نے اس لیے بتایا 4623 کی ہیڈنگ میں ہے، باب کے اندر نمبر میں جتنے ہیں نا وہ سب کی سند ہے۔ تو بغیر نمبرنگ کے جو چیپٹرز کی ہیڈنگ میں اقوال ہیں، کئی اقوال ہیں جن کی اسناد ہمیں باقی کتابوں میں مل جاتی ہیں، بعض کی نہیں ملتی، تو جن کی نہیں ملیں گی تو وہ قول بے سند ہے۔ لہذا بخاری شریف اس طرح محفوظ نہیں ہے جس طرح 2 گتوں میں قرآن ہے۔ تو یہ عموماً پبلک میں شاید دھوکہ ہے کہ جی اہل سنت صحیح بخاری میں جو کچھ لکھا ہے اس کو صحیح مانتے ہیں، نہیں، جتنی مرفوع اور متصل روایتیں ہیں ان کو صحیح مانتے ہیں۔ ایون اہل حدیث کو بھی جب ہم نے یہ بات بتائی ہے تو انہوں نے اپنے بڑے علماء کی طرف رجوع کیا، انہوں نے کہا ہاں جی اس طرح ہی ہے، تو ان کا آپ نے تو ہمیں پہلے نہیں بتایا۔ شیخ زبیلی زئی صاحب کا میرے ساتھ جو انٹرویو تھا 100 کوسچنز 17 جون 2009 کو، اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی یہ بتایا تھا، میں نے اس سے ڈسکس کیا، ان کا نہیں اسی طرح ہی ہے کہ ہم جو اقوال ہیں نا بغیر سند کے ہم کیسے مان لیں۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بخاری اور مسلم کے حوالے دینے والے لوگ امام بخاری امام مسلم کے مقلد نہیں ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں جی بخاری لے آیا یہ ہمارے لیے کافی ہے، تقلید یہی ہوتی ہے نا۔ تو ہم بخاری مسلم کی احادیث کو مانتے ہیں، امام بخاری امام مسلم کی تقلید نہیں کر رہے ہوتے۔
اگر وہ بے سند کوئی کال لے کے آئے تو نہیں ایکسیپٹیبل ہوگا. تو اب کوئی یہ کہ نہیں جی امام بخاری کا یہی عقیدہ تھا تبھی تو وہ لے کے آئے, تو اس کے لیے پھکی یہ ہے کہ جو نزول عیسیٰ کی حدیثیں ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ بخاری میں. تو جو متصل روایتیں ہیں وہ تو تم لینے کے لیے تیار نہیں ہو, اور جو ایک چھوٹا سا قول ہے بے سند اس سے عقیدہ گڑو گے. امام بخاری کا وہ عقیدہ ہے جو انہوں نے نزول عیسیٰ کی حدیثیں لے کے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں حاکم بن کے اتریں گے. امام بخاری کا عقیدہ وہ ہے جو انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا ہے. ہاں اگر بخاری مسلم میں حدیثیں نہ ہوتی پھر آپ بے شک امام بخاری پہ جھوٹ باندھ دیتے. میں سارے چپ پہ کڈنا وا کدھروں نہ کوئی باطل انٹر نہ ہوئے. ہوں بھی جو بندہ انکار کرے نا تو انہوں نے کیا کرنا چاہیے؟ چلو رہن جاؤ. اچھا اب میرے بھائیوں جو میں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں اترنا, ایک تو سپورٹیو وہ بخاری مسلم کی حدیث میں نے بیان کر دی جو حضرت ابو ہریرہ کا قول بھی ہے. ایک صراحتاً سورہ الزخرف میں پورا رکوع ہے, 10 کی 10 آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. مزے کی بات آپ دیکھیں, آیت نمبر ہے 57 سے 66, 10 آیات ہیں اور 10 کی 10 عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہے اور پورے کا پورا رکوع ہے. اور اس کے بالکل سینٹر میں جا کے وہ آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ جو ہے یہ قیامت کی خبر ہے. اور مزے کی بات ہے یہ سینٹر میں ہے, ورنہ کو کہتا نہیں جی کوئی اور ہی بات ہو رہی ہے. سٹارٹ بھی بات اس سے ہو رہی ہے اور اینڈ بھی اس کے اوپر جا کے ہو رہی ہے. سورہ الزخرف پارہ نمبر 25 کے اندر وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ, اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال آپ کی قوم آپ سے بیان کرتی ہے تو یہ محض جھگڑا کرنے کے لیے بیان کرتی ہے. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ, وہ کہتے ہیں ہمارے آلیہ بہتر ہیں یا عیسیٰ ابن مریم. مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ, یہ تو نہیں مثال بیان کرتے مگر جھگڑے کے لیے اور یہ ہے ہی جھگڑالو ہیں. اس کا کانٹیکسٹ ہے سورہ انبیاء کے اندر. سورہ انبیاء میں آیا تھا کہ جن ہستیوں کی اللہ کے سوا عبادت کر رہے ہیں نا, اور ہستیوں سے مراد وہ بتوں کی, ہم ان کو ان کے بتوں سمیت ان کے جھوٹے معبودوں سمیت دوزخ میں جھونکیں گے. اس آیت کی پلی لے کر مشرکین عرب کہتے تھے کہ اچھا اگر جھوٹے معبودوں کو آگ میں جھونکا جائے گا تو پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھی آگ میں جلنا چاہیے کیونکہ لاکھوں لوگ تو ان کو بھی معبود بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھگڑا کر رہے ہیں, ان کو بھی پتا ہے عیسیٰ ابن مریم نے کب کہا کہ میری عبادت کرو, تو عیسیٰ ابن مریم کو کیوں جھونکا جائے گا؟ ہاں ان کے نام پہ کوئی بت بنائے گئے وہ بت ڈالے جائیں گے, عیسیٰ کو کیوں ڈالا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے خام خواہ جو ہے نا وہ چھیڑخانیاں کرتے ہیں. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, وہ تو نہیں تھے مگر ہمارے خاص بندے جن پہ ہم نے انعام کیا تھا. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيل, اور ان کی شخصیت کو ہم نے ایک مثالی شخصیت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. یہ آگے آ گیا جی. اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کی خبر ہے عیسیٰ ابن مریم فلا تمترن بها واتبعون, اور اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرو. ھذا صراط مستقیم, یہ ہے سیدھا راستہ. یہ ہو کی ضمیر پیچھے حضرت عیسیٰ کی طرف جا رہی ہے کیونکہ فرشتوں کا اگر ذکر آیا ہے تو وہ بھی جمع کے صیغے میں ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں 2-3 آیتیں گزر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہی دوبارہ سے کیا ہے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. یہ 63 نمبر آیت ہے. تو ان آیتوں کے سینٹر میں آ رہا ہے کہ وہ قیامت کی خبر ہے. کون؟ عیسیٰ. تو قیامت کی خبر مراد یعنی ان کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لہذا یہ پورے کا پورا عقیدہ, اس کی آپ سمجھ لیں بلو پرنٹ اور بنیادیں قرآن کے اندر موجود ہیں. باقی ظاہر ڈیٹیلز تو احادیث کے اندر آئی ہیں, احادیث کو آپ چھوڑ بھی دیں یہ عقیدہ اپنی جگہ موجود ہے. اچھا یہاں پہ میں ایک بتا دوں, انجیل برناباس کے حوالے سے بھی بعض لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے پرانے مفسرین نے جو حیات مسیح اور نزول مسیح کے بارے میں لکھا وہ انہوں نے جنرل تفسیر طبری کے اندر, تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ کو ملے گا کہ انہیں زندہ اٹھایا گیا, اور وہ بھی یہ توفی کا معنی یہی لیتے ہیں. اجماع جو ہے اس عقیدے کے اوپر
باقی پوری نٹی گریٹیز کے یہ ہوا کیا تھا اس طریقے سے ان کے پاس وہ مواد موجود نہیں تھا. آج سے آلموسٹ 400 سال پہلے 16ویں صدی کے اینڈ پہ اور 17ویں صدی عیسوی کے آغاز میں پوپ کی لائبریری سے ایک انجیل برناباس کا نسخہ ملا جس میں اس قسم کی ڈیٹیلز موجود تھیں. اب کرسچن اس کو نہیں مانتے, وہ یہ مانتے ہیں کہ برناباس ایک صحابی ہیں. برناباس کا ذکر تو ان کی اپنی اسٹیبلش انجیلوں کے اندر گاسپل آف جان, لیوک, مارکس اور میتھیو 4 انجیلیں ہیں نا, وہ 4 اصحاب کی, اس میں برناباس کا بھی ذکر ہے کہ 12 حواریوں میں تھا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہ جو آپ نے یہ جو پروڈیوس کی ہے نا یہ آپ کے ہی بڑے بزرگوں نے لکھوائی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے وہ صحیح کہتے ہیں, کیونکہ اللہ کی کتاب کے اندر جو دعوت ہوتی ہے وہ سینٹرڈ اراؤنڈ توحید ہوتی ہے. وہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے سیرت الرسول کی کتاب ہے ساری نبی الاسلام کے بارے میں. تو انجیل برناباس میں چلے اکا دکا مقامات پہ 3-4 مقامات پہ ذکر سمجھ آتا ہے, حتیٰ کہ آپ کو حیرانگی ہوگی اس میں وہ روایت بھی لکھی ہوئی ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں نبی الاسلام کا نور ظاہر ہوا تو انہوں نے چوم کے آنکھوں سے لگا لیا. یہ انجیل برناباس سے روایت لیتے ہیں. تو یہ تو کسی نے پلاننگ کے ساتھ بیٹھ کے کسی مسلمان نے ہی لکھی ہے روایت, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس کو کبھی دلیل کے طور پہ نہیں پیش کرتے. بہرحال یہ کہ اس میں جو سٹوری لکھی ہوئی ہے نا اس میں نہ بھی ہو جو صورتحال ہمیں تاریخی اعتبار سے پتہ چلتی ہے اور تفاسیر سے وہ آلموسٹ وہی بنتی ہے کہ ان کے 12 حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. ایک حواری نے ان کی مخبری کر دی, وہاں پہ یہودی اکثریت میں تھے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جیلسی کرتے تھے کیونکہ یہ ان کی غلطیاں نکالتے تھے. وہ کہتے تھے ہم اتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, اس کی تو داڑھی بھی کالی ہے, 25 سال کا لڑکا ہے, دعوت و تبلیغ شروع کی, یا بعض روایتوں میں 33 سال آتا ہے, 33 سال بھی کوئی نہیں ہے, میری 43 ہو چکی ہے, تو 33 سال کی عمر تو ان کے لیے تو وہ بچوں کی مانت تھے. تو الٹیمیٹلی انہوں نے رومن امپائر سے رابطہ کر کے اپنے پپٹ کنگ کو, کٹ پتلی جو بادشاہ تھا یہودیوں کا, اس کو یوز کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کا پروگرام بنایا. اور اس کے لیے مخبری کی ایک یہودا نامی ان کا شاگرد تھا 12 حواریوں میں سے جس نے غداری کی, اور اس نے رومن امپائر کے فوجیوں کو کہا کہ میں تمہیں اس جگہ پہ لے جاؤں گا جہاں پہ وہ جس کوٹھڑی کے اندر ہیں, اور جس کو دیکھ کے میں کہوں نا اے میرے استاد, اس کو گرفتار کر لینا, کیونکہ ان فوجیوں نے تو حضرت عیسیٰ کو نہیں دیکھا ہوا تھا. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ یہودا انٹر ہوا نا اس حویلی کے اندر یا کوٹھڑی میں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آسمان جو ہے وہ چھت اوپر سے پھٹی, 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا, اور امید ہے کہ انہیں کی تاریخ کر کے اٹھایا ہوگا. اور وہ جو یہودا تھا اس کی شکل عیسیٰ ابن مریم والی بن گئی. اب جب وہ اندر روشنی لے کے انٹر ہوئے تو وہ یہودا ان کے ساتھ ہی تھا, تو اس کو دیکھتے ہی سب نے کہا ہمارے استاد. اب وہ ظاہر اس کی تو شکل بدل چکی تھی, جو ساتھ آیا تھا وہ والی شکل رہی نہیں تھی, تو اس کو پکڑ کے انہوں نے سولی چڑھا دیا. تو کسی حد تک یہودی اور عیسائی اپنی جگہ درست ہی ہیں کہ انہوں نے ایک حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بندہ سولی چڑھایا ہوا ہے, لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. جو اللہ نے کہا نا کہ ان پہ معاملہ مشتبہ ہو گیا, اللہ نے ان کو اٹھا لیا. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے. قیامت سے پہلے وہ نزول فرمائیں گے اور پھر اپنی باقی زندگی گزار کے فوت ہو جائیں گے, موت تو ان کو بھی آنی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے, ایسا عقیدہ ہے جس کو یہودی, عیسائی, مسلمان سارے مان رہے ہیں. تو اہل کتاب جتنے بھی ہیں, چاہے وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے ماننے والے یہودی ہوں, نیو ٹیسٹیمنٹ کو ایڈ کر لیں بیچ میں, اس کو ماننے والے عیسائی ہوں, یا اس فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن کو ماننے والے مسلمان ہوں, ہم سب اہل کتاب ہیں نا, اللہ کی آئی ہوئی کتاب کو مانتے ہیں اور دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں. سب کے سب عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے قرب قیامت میں دنیا میں واپس آنا ہے. صدیوں تک جی دشمنی رہی ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی, اور وہ جینون دشمنی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا درجہ دیتے ہیں نصارہ اور کرسچنز, اللہ کا بیٹا, اور بعض کہتے ہیں وہی اللہ ہے, اور دوسری طرف یہودی کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ دجال ہے اور نعوذ باللہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے,
یعنی میں انگلش میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ اس کا اردو میں خود ترجمہ کر لیجئے گا، ہم پہ فتویٰ نہ کوئی لگا دے، جو حضرت سیدہ مریم پہ انہوں نے الزام لگایا۔ اب ایک شخصیت جس کے بارے میں اتنی دو متضاد رائے پائی جاتی ہوں، دو گروہ کب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ان کی صدیوں آپس میں لڑائیاں رہی ہیں۔ یہ آج جو آپ یہودیوں اور عیسائیوں کا اکٹھ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پچھلے 100 سال کی پروگرس ہے، ورنہ 1917 سے پہلے پہلے ان کے برے حالات تھے۔ چونکہ ان میں پوپ جو ہے وہ شریعت ساز ہوتا ہے، تو پوپ نے آفیشلی ان کا گناہ معاف کر دیا ہے یہودیوں کا، کیونکہ وہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ اور 1917 میں پھر یہ بالفور ڈکلیریشن ہوئی تھی، جس کے بعد یہودیوں کو آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ نکلے ہوئے ہیں 70 عیسوی سے، تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ 1800 ساڑھے 1800 سال کے بعد ان کو دوبارہ یروشلم میں آبادی کی اجازت ملی، ورنہ کرسچن ان کو گزرنے بھی نہیں دیتے تھے وہاں۔ اور وہاں آپ کے اسلامی بھائیوں نے ان کو زمینیں بیچی، اور اب رو رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہاں پہ قبضہ کر لیا، تو بیچی تو آپ نے خود ہوئی ہے۔ اب انہوں نے زیادہ وہاں پہ رقبہ حاصل کر لیا۔ 1948 میں پھر اس کا رقبہ بڑھ گیا، پھر 1967 میں جب جنگ ہوئی ہے، پوری عرب دنیا کو شکست ہوئی اسرائیل کے ہاتھوں، اور آج آپ دیکھ لیں اس کی بدماشی عروج کے اوپر ہے۔ تو ایک پوری تاریخ ہے۔ سیدنا عمر کے دور کے اندر یعنی 636 عیسوی میں، 70 عیسوی میں ٹائٹس نے حملہ کر کے یروشلم گرایا، اور وہ ویلنگ وال ایک رہ گئی۔ تو اس کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 550 سال کے بعد حضرت عمر کے دور میں یروشلم فتح ہوا، تو 550 سال کے بعد پہلی دفعہ یہودیوں کو اجازت ملی کہ وہ یروشلم جا سکتے تھے، ورنہ ان کو وہاں جانے کی بھی اجازت نہیں، حالانکہ ان کے لیے اتنا ہی متبرک ہے جتنا کہ کرسچنز کے لیے اور مسلمز کے لیے۔ اور چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک پیس ٹریٹی کے تحت یروشلم مسلمانوں کو ملا تھا، یہ جنگ سے فتح نہیں ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے شرط رکھی تھی کرسچنز پادریوں نے کہ آپ یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو حضرت عمر نے یہ شرط ان کی قبول نہیں کی تھی، تو انہوں نے کہا چلیں آنے کی اجازت دے دیں لیکن ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو حضرت عمر نے ریٹرن میں ایگریمنٹ کر لیا کہ یہ آ سکتے ہیں، رہائش نہیں اختیار کر سکتے۔ یہ انٹرنیشنل سٹی ہوگا تینوں ریلیجن کے لیے، جوز، کرسچنز اور مسلمز کے لیے۔ اور سلطنت عثمانیہ نے آلموسٹ 1300 سال تک، بیچ میں کچھ عرصہ 90 سال کے لیے یہ کرسچنز کے پاس گئے، پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ حاصل کر لیا تھا۔ تو آلموسٹ ان 1300 سال میں 1200 سال مسلمانوں کے پاس یروشلم رہا ہے، مسلمانوں نے کبھی یہودیوں کے اوپر پابندی نہیں لگائی۔ یہ حضرت عمر کا احسان ہے قیامت تک کے لیے یہودیوں کے اوپر۔ لیکن ان کی خواہش یہ تھی ہم وہاں پہ آباد بھی ہوں، اس کے لیے پھر سلطنت عثمانیہ کو انہوں نے ختم کروایا۔ پہلے تو رشوتیں دی، سلطنت عثمانیہ جو ہے نا وہ اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود حضرت عمر والے ایگریمنٹ کے اوپر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ان کو ختم کیا گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد۔ اور آپ دیکھ لیں اسی کے فوراً بعد 1917 میں بالفور ڈکلیریشن ہوئی، 1948 میں اسرائیل جو ہے وہ بن گیا، اور 1967 میں 67 میں اس کی حدود اتنی پھیل گئیں، اور آج آپ دیکھ لیں وہ اکیلا بدماش ہے وہاں پہ۔ لیکن ابھی بھی وہ اکیلا کچھ نہیں ہے، پیچھے کرسچنز کی سپورٹ ہے، امریکہ کی۔ وہ بھی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو اللہ ان کو سہارا دے دے یا عوام کا سہارا مل جائے تو یہ قائم رہیں گے، ادروائز یہودی خود اپنے پاؤں پہ کبھی بھی قائم نہیں رہیں گے۔ تو ابھی ان کو لوگوں کا سہارا ہے نا کرسچنز کا، اور کچھ مسلمانوں کی بیوقوفیوں کا سہارا ہے ان کو، تو اس کی وجہ سے وہ قائم ہے۔ تو یہ میں نے ساری چیزیں کور کر دیں۔ اب اینڈ پہ میں وہ 10 احادیث مختصر کر کے آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ آپ کو زیادہ شوق ہے تو مشکات المصابیح کی 3ری جلد میں جا کے آپ نزول مسیح علیہ السلام سے متعلق احادیث پڑھ سکتے ہیں، اور ہم جو ختم نبوت والی کتاب PDF کی فارم میں بھی رکھی ہوئی ہے شیخ زبیر لیزئی صاحب کی، اس کے اندر بھی ایک پورا مضمون چھپا ہوا ہے۔ تو 10 صحیح الاسناد احادیث تلک عشرۃ کاملہ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پورا معاملہ کلیئر ہو جائے۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، جو میں نے آلریڈی بیان کی ہے کہ اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور پوری دنیا کے اندر یعنی امن ہو جائے گا۔ کرسچنز بھی اسلام قبول کر لیں گے، جزیہ موقوف ہو جائے گا، اور مال کی ریل پیل ہوگی، اور پھر
حضرت ابو ہریرہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 159 تلاوت کی کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. یعنی جب وہ دوبارہ آئیں گے نا تو اس وقت جب ان کو موت آنی ہے تو اس سے پہلے پہلے اس وقت کے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امام تم میں سے ایک شخص ہوگا, یعنی امام محمد مہدی. تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور قیامت کے قریب اسی مسلمانوں کے گروہ کا امام جو ہے وہ اس کی موجودگی میں, یعنی صفیں بن چکی ہوں گی, تو عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو وہ امام کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں, تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ نہیں, یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہے, امامت تم کرو. پھر عیسیٰ ابن مریم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. بل یہ ایک ہی نماز ہے جو عیسیٰ ابن مریم نے امام مہدی کے پیچھے پڑھنی ہے, باقی ساری پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیڈ کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے ان کا مرتبہ ان سے زیادہ ہے. پلس یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کے قابو دجال نہیں آئے گا, اس لیے امام مہدی کی سپورٹ میں حضرت عیسیٰ آئیں گے کہ وہ اتنا بڑا فتنہ ہے جو مسلمانوں کے امیر سے نہیں تھمے گا, تو دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا. اور وہی چوتھی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی جو 10 نشانیاں ہیں نا, ان میں سے آپ نے وہ 10 نشانیاں گنوائیں. چوتھی فرمایا دجال کا خروج ہے, اور 5ویں فرمایا وَنُزُولِ عِیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول کریں گے. عیسیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ استعمال کیا نبی علیہ السلام نے, لہٰذا یہ درود جو کہتے ہیں نا یہ محدثین کی بدعت ہے, نہیں, یہ سنت ہے درود. صحیح مسلم میں حدیث میں موجود الفاظ. 5ویں حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد چادروں میں, ایک تہمد اور ایک اوپر چادر, دمشق کے مشرقی کنارے کے اوپر مینار پر, یعنی وہ اتریں گے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے, یعنی وہ زندہ اوپر سے اتر رہے ہوں گے, اور ان کی سانس سے دجال نمک کی طرح پگھلنا شروع کر دے گا, اور وہ اس کا دجال کا پیچھا کریں گے حتیٰ کہ اسے مقام میں لد پر جا کر قتل کر دیں گے. یہ لد ابھی بھی بہت بڑا سٹی ہے, اور آلموسٹ آج سے 50-60 سال پہلے اسرائیل نے انٹرنیشنل ایک ایئرپورٹ بہت بڑا بنایا اس لد, ایک گمنام سی جگہ کے اوپر. کوئی وہ شہر بھی ابھی آباد ہوا ہے, وہ ایک قصبہ ہی تھا. تو وہ اثرات نظر آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بوئنگ یا ایئر بس میں فرار ہو رہا ہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے سے پہنچ جائیں اور ایئرپورٹ کے اوپر اسے قتل کر دیں انشاءاللہ. 6ٹھی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ دجال جب دنیا میں آئے گا تو 40 تک رہے گا. اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ 40 دن تھے, 40 ہفتے تھے, 40 مہینے یا 40 سال. 40 دن بھی ہوں تو بہت زیادہ ہے, فتنہ ہی بہت بڑا ہے. مکے اور مدینے کے سوا ہر جگہ جائے گا, اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر اسے قتل کریں گے, اور وہ عروہ ابن مسعود کے ہم شکل ہیں. عبداللہ ابن مسعود کے ایک بھائی تھے عروہ بن مسعود, ان کے ہم شکل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, بلکہ وہ ان کے ہم شکل ہیں. اچھا, 7ویں حدیث سنن نسائی کے اندر ہے, امام بخاری نے اپنی تاریخ میں بھی صحیح سند سے نقل کی ہے کہ 2 گروہوں کو اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہے. ایک جو غزوہ ہند کرے گا, یہ یعنی غزوہ ہند قرب قیامت پہ ہونا ہے. یہ ہر ایک غزوے کو ہند بنا کے تو چندہ بٹورنا اور عوام کو بٹ بنانا, اللہ کا خوف کریں, یہ قرب قیامت میں ہے. اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے دجال کے خلاف قتال کرے گا. اچھا, یہاں پر میں وہ جو مسلم شریف کی حدیث بیان کی تھی نا, اس کا ایک طریق مسلم میں اور بھی ہے, جس میں الفاظ ہیں کہ وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. مسلم میں ایک طریق یہ بھی ہے جہاں پہ ہے نا کہ وہ امیر تم میں سے ہوگا, تو راوی کہتا ہے وہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق چلائیں گے. مراد یہ کہ وہ امتی کی حیثیت سے ہوں گے, لہذا ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ نبوت ان کی پہلے سے ہے, وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے, امتی بن کے آئیں گے تو نبوت بھی نہیں چینی ہوئی ہوگی,
اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو وحی والا سلسلہ ہے وہ ان کے ساتھ وہ ہوگا، لیکن وہ ایک ایکسٹراڈنری کیس ہے۔ تو انہوں نے واضح بتا دیا۔ لیکن ہمارے جو فقہ حنفی کے بزرگان دین ہیں، اب وہ کہتے ہیں جی وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے، اور کوئی عام بندہ نہیں، اتنا بڑا بندہ ہے جس کے اوپر ان کو ناز ہے، اور کہتے ہیں 1000 سال کا مجدد ہے۔ ویسے 1000 سال کا مجدد بھی انہوں نے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کیا ہے۔ شیخ احمد سرہندی نے، جسے مجدد الف ثانی کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا یہ 1000 سال کا مجدد کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال میں ایک مجدد بھیجے گا، تو 100 سال والی تو حدیث ہے جو دین کی تجدید کرے گا۔ جو پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہیں اور آخری امام محمد مہدی ہیں، وچ والے سارے دے اپنے اپنے نے، دو پہ امت متفق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو 1000 سال کا مجدد ہے نا، 1000 اور 100 میں جتنا فرق ہے نا، اتنا 100 اور 1000 کے مجدد کے مرتبے میں فرق ہوتا ہے۔ یہ یعنی علمی گفتگو 2 + 2 4 کر کے، بھائی کوئی حدیث پیش کرے۔ پھر وہ اتنا غلو کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے کرامات اور جو اتنی شانیں عطا کی ہیں اپنے بارے میں، ہم کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تکبر کرتا ہے، ان کا بابا بات کرے تو سبحان اللہ پڑھتے ہیں، ان کا بابا کہتے ہیں نا تمام بزرگوں کی ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابوبکر نے بھی کہا ہے کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ اتنا تکبر جملہ کوئی بول رہا ہے، آپ اس کو سبحان اللہ کہہ رہے، شرم آنی چاہیے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے ملا نا، اس کا کچھ حصہ میں امید کرتا ہوں کہ مہدی کو بھی نصیب ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو ایڈا وڈا سمجھتا ہے کہ میں مہدی تو وڈی کوئی شے ہاں، بھائی جدو تسی چھوڑنی جنی مرضی چھوڑو، ظاہر ہے ہوتے تو کوئی پابندی نہیں، نہ کسی نے کوئی قرآن منگنا ہے نہ حدیث۔ اور پھر انہی مکتوبات میں وہ لکھتے ہیں کہ بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب قرب قیامت میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ فقہ حنفی تو ابھی مسئلے آپ کے اٹھ چکے ہیں، 4 مسئلے جو آپ نے اجماع جھوٹا کیا ہوا تھا سلطنت عثمانیہ کے تلوار کے زور پہ، اب ایسے اٹھے ہیں کہ آج کی ینگ جنریشن کو ہم بتاتے ہیں نا تصویریں دکھا کے پرانی، تو وہ مانتے ہیں۔ ادھر وہ کہتے ہیں یار کعبے میں بھی ہو سکتا تھا کہ 4 مسئلے امت کے وسیع تر مفاد میں ڈالے ہوئے ایک وقت میں 4 نمازیں ہوتی ہوں، یہ امت کی خدمت کی تھی، بدعت جاری کی، اٹھ گئی ہے نا، اب قیامت تک نہیں ہونا۔ انفیوں کا تو ویسے ہی نہیں ہونا، کیونکہ انفی اب 2 ہو چکے ہیں، انفی بریلوی، انفی دیوبندی، یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے جی۔ المحند علی المفند میں انہوں نے احمد بریلوی صاحب کو لکھا ہے ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے۔ اور حسام الرحمن میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل ہیں جن پہ میں نے فتوے لگائے ہیں، اور اس پہ اجماع ہے کہ یہ دین سے خارج ہے۔ تو انشاءاللہ حنفی مسئلہ دوبارہ آنا نہیں ہے۔ اچھا، پھر ان کو نا شیخ احمد سرہندی کو شرم آئی کہ میں عیسیٰ ابن مریم کو نیچے لگا رہا ہوں اپنے بابا جی کے۔ انہوں نے کہا نہیں، اصل میں عیسیٰ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے مل جائے گا۔ وہ کیڑا اجتہاد کرنا ہے انہوں نے؟ آج کے اجتہادات جو ہے نا وہ امام حنیفہ کو نہیں پتا۔ انتقال خون کا مسئلہ، کیمرے کا مسئلہ، کینگرو کا مسئلہ، آج کل کے تو 80% مسائل وہ ہیں جو آج کے مسائل ہیں۔ تو آج کا اجتہاد امام حنیفہ سے نہیں مل رہا، قرب قیامت کا اجتہاد کہاں سے؟ آپ نے کون سا اجتہاد ملانا ہے؟ اور پھر وہ کون سی ایسی بنیادی چیز ہے؟ اصل چیز تو کتاب اللہ، سنت اور اجماع ہے۔ تو کہانی ایک چھوڑی ہے، بس وہ لپیٹی ہوئی ہے، آپ کرتے رہے۔ تو مجھے ضمناً چیز یاد آ گئی۔ اچھا، یہ اذانیں شروع ہو چکی ہیں، اذانوں کا جواب دیں، ایک اذان کا جواب دینا ضروری ہے، بقیہ انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ ہاں جی، 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شب معراج دوسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور اسی کی ڈیٹیل ہے جو مسند امام احمد میں، سنن ابن ماجہ میں اور المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میری ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو باقی انبیاء سے بھی میری ملاقاتیں ہوئیں، اور میں نے ہر نبی سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو تمام نے مجھے کہا کہ ہمیں قیامت کا علم نہیں ہے، آپ عیسیٰ ابن مریم کے پاس جائیں۔ وہ جو سورہ زخرف میں آیا نا کہ وہ قیامت کی خبر ہے، تو کہتے ہیں پھر میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ قیامت کا ایگزیکٹ مجھے بھی نہیں پتا، لیکن اس کی نشانی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دجال کا خروج ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مجھے
زمین پہ اتارے گا اور میں اس کو قتل کروں گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. ایگزیکٹلی قیامت کا مجھے بھی نہیں پتا کہ کب آنی ہے. نویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے, مسند امام احمد میں ہے, المستدرک للحاکم میں بھی ہے, اور امام ذہبی نے اس کی موافقت بھی کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں اگرچہ ان کی مائیں مختلف ہیں, اور تمام انبیاء کی نسبت سے میری سب سے زیادہ قریبی نسبت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے, کیونکہ میرے ان کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا, فترت کا پیریڈ ہے. اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور اتریں گے, دجال کو قتل کریں گے, اور 40 سال تک وہ دنیا میں رہیں گے, اور پھر فوت ہوں گے, اور پھر مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں دفن کر دیں گے. تو اور اسی دوران انہوں نے شادی بھی کرنی ہے. اور 10ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے کہ عبداللہ ابن سلام جو یہودی عالم تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے, وہ کہتے ہیں تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیش گوئیاں لکھی ہوئی ہیں نا, کیونکہ ہر آنے والے پیغمبر کی پیش گوئی پچھلی کتاب میں موجود ہوتی ہے, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے, اور ان کا مدفن جو ہے وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوگا, یعنی ان دونوں کی قبریں اکٹھی ہوں گی. یہ تورات میں موجود ہے. اب ظاہر آج کل تو ٹیمپرڈ فارم میں ہے نا, اس لیے وہ اب کوئی کہ جی آج سے نکال کے بتائیں تو ظاہر ہم وہ نہیں نکال کے بتا سکتے. بہرحال یہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. اور اس حدیث کے ساتھ جو حدیث کے راوی ہے نا ابو مودود, یہ مودودی صاحب کا نام ادھر سے ہی آیا ہوا ہے, ابو مودود, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی قبر کے ساتھ ایک قبر کی جگہ خالی ہے, اور وہیں پہ عیسیٰ ابن مریم دفن ہوں گے. اور ظاہر ہے وہ لاجیکل ہے. نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے نا وہ, یعنی اگر سر مبارک اس طرف ہے اور قبلہ اس طرف ہے, یہاں پہ سر مبارک ہے اور اس طرف اگر پاؤں مبارک ہے, تو آپ علیہ السلام کے سینے کی سیدھ میں حضرت ابوبکر کا سر ہے, اور پھر حضرت ابوبکر کے سینے کی سیدھ میں حضرت عمر کا سر ہے. تو اس طرح کرتے ہوئے یہ سٹیپ بنتے جاتے ہیں. پھر یہاں پہ ایک قبر کی جگہ خالی ہے, اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دفن ہونا ہے. تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے. بہرحال اگر ہماری زندگی میں آتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور امام مہدی کا ساتھ نصیب فرمائے, اور ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ وہی بنے گا جو مسلم کہلائے گا, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ وہ پتھر کے پیچھے سے آواز آنی ہے, یا مسلم, یا دیوبندی, یا بریلوی, یا اہل حدیث, یا شیعہ, یا حنفی, شافی, مالکی نہیں آنی. یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ کوئی علی بھائی کی کوئی پیچھے ویڈیو چل رہی ہے مسلم مسلم, کیونکہ ہم ہی کہتے ہیں نا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو آپ دیکھ لیں اس میں بھی الفاظ ہیں کہ مسلم. میرا خیال ہے آج آپ کسی بریلوی دیوبندی کی مسجد میں اسے کہیں نا یا مسلم ادھر آؤ, اینڈ منہ کھول لے گا. ادھر مطلب اے نہیں ہوئے گا حضرت عیسیٰ نال جدو تک اے نہ کرے. اور آپ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو مسلم کہہ کے پکارے ہیں تو وہ آپ کو جبھی ڈال لے گا, خوش ہوگا نا اس نام سے. تو یہ اس چیز کا پیش خامہ ہے کہ امام مہدی نے, حضرت عیسیٰ نے اس وقت آنا ہے جب یہ سارا دجالی فتنہ فرقہ واریت کا بھی, مولویوں کا بھی ختم ہو چکا ہوگا, اور لوگ مسلم کہلانے پہ فخر محسوس کر رہے ہوں گے, جس کی یعنی جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن آپ کے بچے تو دیکھ رہے ہیں ساری امیدیں. ابھی میں اگلے دن اپنے اس کو بیٹے کو اسکول سے لے کے آیا تو وہ مجھے موٹر بائک پہ بیٹھے کہتا ہے بابا جان یہ جو ہے نا ہمارے کئی ایک جو کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے ماما اور بابا بھی علی بھائی کو سنتے ہیں. تو یا ظاہر وہ علی بھائی تو انہوں تو انکل نہیں کہنا نا, تو کہتا ہے کہ ہماری کلاس میں بھی کافی سارے جو ہے نا وہ مسلم موجود ہیں, سنی شیعہ یہ بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں. تو یعنی اب یہ, حالانکہ ہم جب اسکول میں تھے تو مسلم کا تو کوئی کنسیپٹ ہی موجود نہیں تھا. تو یہ اللہ کا شکر ہے. تو یہی ہم آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کتابوں کے خدا کو مانو. کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور کتابوں کا جہاں اور ہے, اور بابوں کا وکھرا جہاں اور. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.
اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے معاف کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔